بھارت نے گزشتہ روز سیلاب کا انتباہ سندھ ٹاسک کمیشن کے ذریعے نہیں دیا، سفارتی ذریعے سے سیلاب کے بارے میں آگاہ کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کہتے ہیں بھارت پر لازم ہے وہ سندھ ٹاسک معاہدے کی تمام شقوں پر عمل درآمد کرے۔ بھارت کا معاہدے کو یک طرفہ معطل رکھنا بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی۔ پاکستان گریٹر اسرائیل منصوبے کو سختی سے مسترد کرتا ہے، منصوبہ ناقابل قبول، امن کے لیے خطرہ ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا فلسطین کے لیے OIC وزرائے خارجہ کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب، کہا فلسطین میں قحط کی صورتحال، فوری اقدامات ناگزیر ہیں۔ سعودی عرب نے گریٹر اسرائیل ویژن ناقابل قبول قرار دیا۔ فلسطینی نمائندے کا کہنا تھا فلسطین کی سرزمین مسلمانوں کو پکار رہی ہے۔ اور رانا ثناءاللہ کے گھر پر حملے کے جرم میں PTI رہنماؤں کو سزا، شبلی فراز، عمر ایوب، زرتاج گل، کنول شوزب سمیت 59 ملزمان کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ 16 کو 3 سال کی سزا سنائی گئی۔ زین قریشی اور فواد چودھری سمیت 34 ملزمان کو بری کر دیا۔ فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کے چوتھے کیس کا محفوظ فیصلہ بھی سنا دیا۔ بھارت کی جانب سے دریائے راوی میں چھوڑا گیا سیلابی ریلا پاکستان کی حدود میں داخل، جسڑ کے مقام پر پانی کی سطح اچانک بلند، نچلے درجے کا سیلاب، ریلا آج رات شاہدرہ سے گزرے گا۔ بھارت نے دریائے ستلج میں مزید پانی چھوڑ دیا، گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پہلے ہی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ دریائے چناب میں چنیوٹ کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، درمیانی درجے کے سیلاب کا خدشہ۔ اسرائیل کے غزہ کے النصر اسپتال پر حملے، 5 صحافیوں سمیت 20 افراد شہید۔ عرب میڈیا کا کہنا ہے اسرائیلی فوج نے پیر کو النصر اسپتال کو اس وقت نشانہ بنایا جب وہاں سے ایک شہید کی لاش نکالی جا رہی تھی۔ حملے میں رائٹرز کے کیمرامین حسام المصری، AP اور دی انڈیپینڈنٹ کے نامہ نگار مریم ابو دکا، NBC نیٹ ورک کے صحافی ابو طاہا اور الجزیرہ کے فوٹو جرنلسٹ محمد سلامہ شامل ہیں۔ غزہ میں اکتوبر 2023 سے اسرائیلی حملوں میں شہید صحافیوں کی تعداد 245 ہو گئی۔ سابق اسرائیلی وزیر اعظم ایہود الموٹ کی نیتن یاہو پر تنقید، کہا غزہ میں جو ہو رہا ہے وہ جنگی جرائم کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ جنگ یرغمالیوں کی زندگیوں کے لیے خطرہ اور اسرائیلیوں کے لیے موت کا پھندا بن رہی ہے۔ اس جنگ میں بلا جواز ہزاروں فلسطینی مارے گئے۔ ملک کی صورتحال بہت گمبھیر ہے، سیاسی کشمکش اب تک ختم نہیں ہوئی۔ ہماری کوشش ہے معاملات ٹھیک ہو جائیں لیکن کوئی ٹھیک کرنا نہیں چاہتا۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں گرفتاریوں سے سیاسی تناؤ مزید بڑھ رہا ہے۔ وفاقی حکومت خیبر پختونخوا کو بڑے بھائی کی طرح سپورٹ کرے۔ وفاقی حکومت نے جو امداد کی وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ سلمان اکرم راجہ کا سیکرٹری جنرل PTI کے عہدے سے علیحدگی کا فیصلہ، سوشل میڈیا پیغام میں کہا کلبانی PTI سے عہدے سے علیحدگی کی گزارش کروں گا، پارٹی کے لیے وکالتی خدمات بلا معاوضہ جاری رکھوں گا۔ ہنگامہ آرائی، مار پیٹ اور قتل کی دھمکیوں کا کیس، وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کے بھائی فرحان غنی اور دیگر کا جمعرات تک جسمانی ریمانڈ منظور۔ ATC کراچی کا آئندہ سماعت پر ملزمان کو پیش رفت رپورٹ کے ساتھ پیش کرنے کا حکم۔ جج نے پوچھا جنہیں مارا ہے وہ کس ادارے کے اہلکار تھے، کیا کام کر رہے تھے؟ پروسیکیوٹر ادارے کے حوالے سے جواب نہ دے سکے، بتایا وہ فائبر کیبل کا کام کر رہے تھے۔ عدالت نے ملزمان سے پوچھا آپ کے وکیل کہاں ہیں؟ جنیسا ٹاؤن کے چیئرمین فرحان غنی اور دیگر نے جواب دیا ہمارا وکیل نہیں ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے ایرانی ہم منصب کا رابطہ، طوفانی بارشوں اور سیلاب سے انسانی جانوں کے ضیاع پر تعزیت کے ساتھ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے تعاون کی پیشکش کی۔ سکندر مومنی نے کہا پاکستان برادر ہمسایہ ملک ہے، آزمائش میں ہر طرح کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ محسن نقوی نے سیلاب زدگان کے لیے مدد کی پیشکش اور اظہار یکجہتی پر ایرانی ہم منصب کا شکریہ ادا کیا، کہا ایران اور پاکستان کی خوشیاں اور غم سانجھے ہیں۔ تباہ کن سیلاب کے ایک ہفتے بعد 20 واٹ کے مختلف علاقوں میں کیچڑ اور ملبہ موجود، بھاری مشینری کے ساتھ لوگ اپنی مددات کے تحت بھی امدادی کاموں میں مصروف ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ترجمان فراز مغل کہتے ہیں امدادی کام 2 دن میں مکمل ہو جائے گا۔ شارع غزہ کی بحالی کا کام شروع کر دیا گیا۔
ترجمان گلگت بلتستان حکومت فیض اللہ فراق کہتے ہیں تالیداس میں متاثرین کے لیے خیمے لگا دیے. بے گھر مکینوں کی آبادکاری کا واحد حل متبادل ولیج کا قیام ہے. جی بی حکومت وفاق کے ساتھ مل کر متاثرین کے لیے متبادل ولیج بنائے گی. سیلاب زدہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی کارروائیاں جاری. بنیر اور شانگلہ میں سیلاب متاثرین میں اشیاء خرنوش سمیت دیگر سامان کی تقسیم. پاک فوج کی میڈیکل ٹیموں نے متاثرین کا طبی معائنہ بھی کیا. اہل علاقہ نے پاک فوج کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے شکریہ ادا کیا. متاثرین کی بحالی تک پاک فوج کی امدادی کارروائیاں جاری رہیں. کیش لیس معیشت سے کرپشن کا خاتمہ اور ملک تیزی سے آگے بڑھے گا. کیش لیس معیشت سے متعلق ہر ماہ 2 بار اجلاس ہو رہا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب. کہا BISP کے تحت ڈیجیٹل والیٹس کا قیام اہم پیش رفت ہے. BISP میں جدت شہید بے نظیر بھٹو کے ویژن کی عکاسی ہے. پروگرام ملک سے غربت اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے. پاکستانی انٹیلیجنس نے مقبوضہ کشمیر میں را کے مذموم مقاصد کو بے نقاب کر دیا. انٹیلیجنس ذرائع کا کہنا ہے مقبوضہ کشمیر میں غیر مقامی دہشت گردوں کی موجودگی کی مصدق اطلاعات ہیں. دہشت گردوں کو لائن آف کنٹرول سے متصل جنگلات میں بھارتی فوجی اڈوں ٹریننگ ایریاز کے قریب دیکھا گیا. دہشت گرد آپس میں پشتو اور دری زبانوں میں بات کرتے ہیں. غیر ملکی دہشت گرد کشمیری مجاہدین یا پاکستان کے خلاف فالس فلیگ کے لیے استعمال ہوں گے. عالمی برادری مشکوک کیمپس اور مشکوک غیر ملکیوں پر سوال اٹھائے. پاکستان نے را کے مذموم مقاصد پر مبنی انٹیلیجنس رپورٹ عالمی برادری سے شیئر کر دی. عالمی برادری دوست ممالک کو را پر نظر رکھنے کے لیے مراسلہ ارسال کر دیا. پنیر کی تحصیل ڈگر میں پک اپ کھائی میں گر گئی. 3 افراد جاں بحق 5 زخمی. حادثہ گوکن کے علاقے پھلواڑی میں پیش آیا. کراچی کے ڈگ روڈ انڈر پاس میں منی بس کی 2 موٹر سائیکل سواروں کو ٹکر. خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق. 1 خاتون زخمی. پولیس کا کہنا ہے حادثہ تیز رفتاری کے باعث ہوا. ڈرائیور کو گرفتار کر کے بس تحویل میں لے لی. گجرات کے نواحی گاؤں کھوکھا سٹاپ پر کوسٹر کی چھت سے گر کر 2 بھائی جاں بحق. دونوں بھائی 10ویں جماعت کے طالب علم تھے. خاندان کے دیگر لوگوں کے ساتھ جہلم سے واپس اپنے گاؤں کوٹ امیر حسین آ رہے تھے. پولیس کا کہنا ہے کوسٹر تیز رفتار ڈمپر سے ٹکرا کر درخت سے جا لگی. کوسٹر اور ڈمپر ڈرائیور کو گاڑیوں سمیت حراست میں لے لیا. راولپنڈی میں کرسٹل لائن بس اڈے پر خاتون ڈرائیور سے بے قابو ہونے والی بس کی CCTV سامنے آ گئی. رکشے گاڑیاں موٹر سائیکل سوار اور راہگیر زد میں آئی. ارشاد حسین نامی شخص جاں بحق. 2 افراد شدید زخمی ہوئے. تھانہ پیر بھدائی میں ڈرائیور رضیہ سلطانہ سمیت 3 افراد پر مقدمہ درج ہے. فیصل آباد کے گورنمنٹ کالج فار ویمن کی طالبہ دوسری منزل سے گر کر جاں بحق. پولیس نے طالبہ کی خودکشی یا قتل کے پہلوؤں پر تفتیش شروع کر دی. 19 سالہ ماہم آج صبح اردو بلاک کی دوسری منزل سے نیچے گری تھی. مظفر گڑھ میں بہن کو تنگ کرنے سے منع کرنے پر غنڈہ گردی. 2 باشوں کا نوجوان پر بہیمانہ تشدد. نوجوان کی ایک ٹانگ کاٹنا پڑی. لڑکی کی ماں کا کہنا ہے پولیس باثر ملزمان کو گرفتار نہیں کر رہی. پولیس نے تھانہ قریشی میں مقدمہ درج کر کے ایک ملزم کو گرفتار کر دیا. وزیر داخلہ محسن نقوی کی پشاور میں فیڈرل کانسٹیبلری کے ہیڈ کوارٹرز آمد. شہید 3 جوانوں کی نماز جنازہ میں شرکت. وزیر داخلہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور IGKP نے شہداء کی دست خاکی پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی. محسن نقوی کا کہنا تھا جام شہادت نوش کرنے والے جوانوں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی. جس دلیری سے بھارتی اسپانسر دہشت گردوں کا مقابلہ کیا گیا وہ قابل تحسین ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے اعزاز میں تھائی لینڈ میں عشائیہ. تقریب کے میزبان سابق تھائی وزیر اعظم نے مریم نواز کا پرتپاک خیر مقدم کیا. پنجاب کی ترقی کے ویژن اور اقدامات کو سراہا. مریم نواز نے کہا پاکستان اور تھائی لینڈ کی دوستی باہمی احترام اور معاشی تعاون پر مبنی ہے.
جدت اور عوام کی خدمت پنجاب کی ترقی کا ویژن ہے۔ ٹیکسٹائل، زراعت، سیاحت، ٹیکنالوجی میں تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت سالانہ ترقیاتی پروگرام کا جائزہ اجلاس۔ مراد علی شاہ نے کہا ضلعی اے ڈی بی کے 55 بلین روپے مختص کیے ہیں۔ رواں سال ضلعی اے ڈی بی کی جو اسکیمیں شروع ہوں مکمل بھی اسی سال کی جائیں۔ اضلاع کی ترقی بہت ضروری ہے جس پر حکومت فوکس کر رہی ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹسری کہتے ہیں 18ویں ترمیم کے بعد گورنر کے پاس کوئی خاص ایگزیکٹو اختیارات نہیں ہیں، لیکن صوبے کے آئینی سربراہ کے طور پر جب کسی کو ہدایت دی تو اس نے عمل کیا۔ گورنر ہاؤس سے کبھی کوئی ذاتی کام نہیں کیا، نہ ہی عوام کے ٹیکس کا پیسہ استعمال کر کے پروگرام کیا۔ تاجدار گولڑا حضرت پیر مہر علی شاہ کے سالانہ عرس کی تقریبات۔ ملک اور بیرون ملک سے زائرین کی بڑی تعداد میں شرکت۔ دربار پر درود السلام اور محافل سما کا اہتمام۔ اختتامی دعا آج بعد نماز عصر ہوگی۔ اس سے پہلے مزار کی چادر پوشی کی جائے گی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے کپتانوں کی تبدیلی کی خبروں کی تردید کر دی۔ پی سی بی ترجمان کا کہنا ہے کپتانوں کی تبدیلی سے متعلق اب تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا، نہ ہی سلیکشن کمیٹی میں اس حوالے سے کوئی معاملہ زیر غور آیا۔ رضوان کی جگہ سلمان علی آغا کو کپتان بنانے کی خبریں غلط ہیں۔ شان مسعود کی جگہ سعود شکیل کو کپتان نہیں بنایا جا رہا۔ آئی سی سی ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے 15 رکنی پاکستانی اسکواڈ کا اعلان۔ فاطمہ ثنا کپتانی کریں گی۔ ورلڈ کپ سے پہلے قومی ٹیم جنوبی افریقہ سے لاہور میں 3 ون ڈے کھیلے گی۔ ویمنز ورلڈ کپ بھارت اور سری لنکا میں 30 ستمبر سے ہوگا۔ پاکستان ٹیم کے تمام میچز سری لنکا میں ہوں گے۔ وقت کم، مقابلہ سخت اور تیاریاں تیز۔ یو اے کی کنڈیشنز میں شاہینوں کی خوب ٹریننگ۔ میچ پریکٹس حاصل کرنے کے لیے پاکستان ٹیم آج انٹرا اسکواڈ پریکٹس میچ کھیلے گی۔ ٹرائی سیریز کا آغاز 29 اگست سے ہوگا۔ اور فراز چاہیے کتنی محبتیں تجھے، ماؤں نے تیرے نام پہ بچوں کا نام رکھ دیا۔ رومان اور مزاحمت کے شاعر احمد فراز کے مداح آج ان کی 17ویں برسی منا رہے ہیں۔ شاندار ادبی خدمات پر احمد فراز کو ستارہ امتیاز سمیت مختلف ایوارڈ سے نوازا گیا۔